السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 28 ہے اور سبب غنا نمبر بھی 28 ہے۔ یہ بھی ایک خاص سبب ہے۔ محدثین نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا، جنہوں نے حدیث بیان کی یہ والی، اور آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ بہت اچھا تجربہ ہوگا۔ یہ ایسا سبب ہے جس کا موقع سال میں ایک دن آتا ہے۔ سال میں ایک دن یہ کام کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اس کی پوری سال وسعت رہتی ہے۔ سبب غنا نمبر 28 ہے، عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کریں۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کریں۔ عاشورہ کا دن 10 محرم اہل و عیال پر، باہر والوں پر نہیں، صرف گھر والوں پر وسعت کریں، کشادگی کریں۔ فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ تو ایک دن اس کا پریکٹیکل کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اس سبب کا پورا سال نفع آتا رہے گا۔ عاشورہ 9 محرم کی رات سے اگلے دن مغرب تک عاشورہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات، اہل و عیال، گھر والے جن کی کفالت ذمہ ہے، جیسے اہلیہ ہیں، بچے ہیں، یا اور کوئی بھائی بہن ساتھ ہے، والدین ہو گئے، یہ اہل و عیال ہیں۔ آس پڑوس، دوست یار، دیگر رشتہ دار نہیں۔ گھر سے باہر اس دن کوئی ضرورت نہیں۔ آخری بات اس میں ہے وسعت۔ 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی کھانا بن رہا ہو، اس میں کچھ اضافہ کر دیں، کسی ڈش کا اضافہ کر دیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں وسعت۔ دوسری صورت یہ ہے جن کو کچھ نقد پیسے دینے کی عادت ہو گھر والوں کو، تو اس دن بھی کچھ دیں بونس کے طور پر۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سبب غنا کی جانب۔ یہ ایسا سبب ہے جو ہر آسمانی کتاب میں اترا ہے اور ہر نبی کی شریعت میں ہے۔ 9 پوائنٹس، 9 احکام ایسے ہیں جو ہر نبی کو دیے گئے۔ ان 9 میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ سبب غنا نمبر 29 ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ والدین کے جو حقوق ہیں اور آداب ہیں، ان کو بہت خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، خوبصورت انداز سے حقوق اور آداب ادا کرنا۔ ماں باپ کو اگر پیسے دینے ہوں، اتنے خوبصورت انداز میں دیں جو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ ان سے لینا ہو تو اس انداز سے لیں جو نہایت خوبصورت ہو۔ والدین سے بات کرنی ہو ایسے انداز سے جو سب سے بہترین اختیار کر سکتے ہوں۔ والدین کی بات سننی ہو یا والدین کے سامنے بیٹھنا ہو، سب سے خوبصورت انداز اختیار کریں۔ اب ایک مثال دی جاتی ہے آپ کو۔ یہ ایک مثال ہے تاریخ کی۔ ایک شخص بیمار ہو گیا جس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بہت عمدہ مثال ہے یہ، اس سے اچھی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو اس شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہو گیا تو ایک بیٹے نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ ایسا کرو، والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، میں ان کی جائیداد لے لیتا ہوں، تم تینوں ان کی خدمت کر لو۔ تو بھائیوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، خدمت ہم کریں، جائیداد تم لے لو۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، خدمت مجھ اکیلے کو دے دو اور جائیداد میں میرا جو حصہ ہوگا وہ تم لوگ بانٹ لو۔ وہ لڑکا ہوشیار تھا، بھائیوں کو اس نے نکال دیا
اور اکیلے خدمت کا معاملہ سنبھال لیا۔ ایک وقت تک وہ خدمت کرتا رہا اور وہی ہوا جو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ والد صاحب چلے گئے۔ اس نے وعدے کے مطابق اپنا حصہ بھائیوں کے نام کیا اور خالی ہاتھ اپنے گھر چلا گیا۔ اہلیہ نے بھی اس کو طعنہ بھی دیا کہ یہ کیا کر دیا، لیکن اس نے وہ طعنہ بھی برداشت کیا۔ رات کو اس کو خواب آیا اور کہا کسی نے، فلاں جگہ جاؤ، وہاں سونے کے سکے ہیں، وہ لے لو۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ وہی دوبارہ اگلے دن خواب آیا، پھر اس نے توجہ نہیں دی۔ تیسرے دن جب خواب آیا تو وہ اٹھ کے گیا اسی جگہ، تو وہاں ایک سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا جس کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی تھی۔ وہ اس نے اٹھا لیا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے مچھلیاں خریدیں ان پیسوں سے، پھر آ کر ان مچھلیوں کو کاٹا تو ان کے پیٹ سے 2 موتی نکلے۔ وہ 2 موتی ایسے قیمتی تھے کہ وقت کے بادشاہ نے 90 گھوڑے سونے کے بھر کر دیے اس لڑکے کو اور 2 موتی خریدے۔ یہ ایک مثال ہے۔ خاص بات یہ تھی اس میں کہ اس لڑکے نے کتنی سمجھداری کے ساتھ کیس لیا اور رزق کا غیبی دروازہ اپنے لیے کھلوا لیا۔ اس مثال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا فائدہ دنیاوی بھی اس میں ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رہیں تاکہ موقع ملتا رہے، اور آپ کی اولاد کا بھی سب سے بڑا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔